اصل ایودھیا نیپال میں ہے، لارڈ رام نیپالی تھے۔ دشواریوں سے دوچار نیپالی وزیر اعظم کے پی شرما اولی نے ایک تنازع کھڑا کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اصل ایودھیا ہندوستان میں نہیں بلکہ نیپال میں ہے اور لارڈ رام جنوبی نیپال کے علاقے تھوری میں پیدا ہوئے تھے۔ اس ریمارک کے لیے اولی کی مذمت کرتے ہوئے بی جے پی کے قومی ترجمان وجے سونکر شاستری نے کہا کہ ہندوستان کی بائیں بازو جماعتوں نے بھی عوام کے عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا اور نیپال کے کمیونسٹوں کو بھی عوام اس طرح مسترد کر دیں گے جس طرح ہندوستان میں کیا گیا تھا۔ کھٹ اولی نے کہا کہ نیپال ثقافتی قبضے کا شکار بنا ہے اور اس کی تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے۔ اولی نے کہا کہ اگرچہ حقیقی ایودھیا نیپال کے تھوری میں ہے لیکن ہندوستان نے دعویٰ کیا کہ ہندوستان کا مقام لارڈ رام کی جائے پیدائش ہے۔ ایودھیا بیر گنج کے مغرب میں واقع ایک گاؤں میں ہے۔ بیر گنج کے قریب واقع مقام تھوری حقیقی ایودھیا ہے جہاں لارڈ رام پیدا ہوئے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوستان میں ایودھیا کے بارے میں ایک زبردست تنازع پایا جاتا ہے لیکن ہمارے ایودھیا میں کوئی تنازع نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشرتھ نیپال کے حکمراں تھے، یہ فطری بات ہے کہ ان کے فرزند رام نیپال میں پیدا ہوئے۔ گوگل ہندوستان میں 75,000 کروڑ کی سرمایہ کاری کرے گا۔ کمپنی آئندہ 5 تا 7 برسوں کے دوران ڈیجیٹل انڈیا حصے داری ادا کرے گی۔ سی ای او سندر پچائی کا اعلان۔ گوگل کے چیف ایگزیکٹو سندر پچائی نے اعلان کیا کہ گوگل کی جانب سے آئندہ 5 تا 7 برسوں کے دوران ہندوستان میں 75,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ یہ سرمایہ کاری ہندوستان میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے فروغ کو تیز رفتار کرنے میں مدد فراہم کرے گی۔ ہندوستانی نژاد گوگل کے سربراہ نے ہندوستان کی ڈیجیٹل معیشت کو رفتار فراہم کرنے کے مقصد سے 25,000 کروڑ روپے کے گوگل ڈیجیٹلائزیشن فنڈ کا اعلان کیا ہے۔ سندر پچائی نے کہا کہ آئندہ 5 سے 7 برسوں میں یہ سرمایہ کاری کی جائے گی۔ ان کی کمپنی پرسار بھارتی کے ساتھ مل کر ایک سیریز شروع کرنے کی تیاری چل رہی ہے جس میں چھوٹے تاجروں کو موجودہ حالت میں ڈیجیٹل ٹول اختیار کرنے سے متعلق بتایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجسٹ کی ساری نوجوان نسل کا تعلق پہلے ہندوستان سے ہے اور ہندوستان کے عوام اب ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ ہندوستان میں اور ساری دنیا میں ہمیں 2 طرفہ چیلنج کا سامنا ہے۔ ایک صحت کے بحران کا سامنا ہے اور اس کے اثرات سے معیشت کا بحران ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم کس طرح کام کریں اور کس طرح زندہ رہیں، لیکن چیلنج کا وقت ہمیں ناقابل یقین اختراعی تحریک کی طرف لے جاتا ہے۔ سندر پچائی نے کہا کہ ان کی کمپنی نے عہد کیا ہے کہ ہندوستان کے لیے نہ صرف فوائد کو یقینی بنایا جائے گا بلکہ یہ فوائد اختراعیت کی آنے والی لہر میں بھی برقرار رہے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اسے آگے بڑھانا ہے۔ امریکہ کے خلاف چین کی جوابی پابندیاں۔ چین کی جانب سے امریکی ذمہ داران اور اداروں پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ پابندیوں کی لپیٹ میں آنے والوں میں ریپبلکن سینیٹر کے علاوہ 3 ریپبلکن سیاستدان اور سفیر بھی شامل ہیں۔ چین کا اقدام ان پابندیوں کے جواب میں سامنے آیا ہے جو واشنگٹن نے یغور مسلم اقلیت کے خلاف انسانی حقوق کی پامالیوں کے سبب سینئر چینی ذمہ داروں پر عائد کی۔ ادھر برازیل میں امریکہ اور چین کے سفیروں کے درمیان اختلاف بھڑک اٹھا۔ چین پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ امریکی جامعات میں سائنسدانوں کو مالی رقوم دے رہا ہے تاکہ امریکی ایجادات اور جانکاری کو خفیہ طور پر چین منتقل کیا جائے۔ ان میں وفاقی حکومت کی فنڈنگ سے جاری قیمتی تحقیقی مطالعے
والے شامل ہیں۔ چین کی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ وہ واشنگٹن کی جانب سے چینی عہدیداروں پر پابندیاں عائد کیے جانے کے بعد امریکی ذمہ داران اور اداروں سے انتقام لے گی۔ امریکہ نے چین کے شمال مغربی صوبے شینجیانگ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے سبب حکمراں کمیونسٹ پارٹی کے 3 مقامی عہدیداران پر پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ مکتوب ریاض من جانب کین واصف سعودی عرب۔ سن 2020 کا حج دنیا کے لیے ایک یادگار حج رہے گا، کیونکہ ماضی قریب میں کسی نے ایسا حج نہیں دیکھا جس میں صرف 10,000 افراد نے فریضہ حج ادا کیا ہو۔ کورونا وبا کے پیش نظر جہاں کئی ایک پابندیاں عائد ہوئی، اس سال حج پر بھی حکومت سعودی عرب کو مجبوراً کچھ پابندیوں کا اعلان کرنا پڑا۔ اس سلسلے میں حکومت نے ایک اہم اعلان جاری کیا ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے اس سال آن لائن حج درخواستوں کی اسکروٹنی مکمل کر لی۔ مملکت میں مقیم 160 ممالک کے شہریوں نے درخواستیں دی ہیں۔ وزارت حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ دی گئی درخواستوں میں سے منتخب غیر ملکیوں ہی کو حج پر بھیجا جائے گا۔ وزارت حج و عمرہ ان غیر ملکیوں کے ناموں کی فہرست جاری کرے گی جو اس سال حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ درخواستوں کی منظوری اصولی ہوگی، حتمی منظوری کے بعد ہی شمار کیا جائے گا۔ امیدواروں میں سے وہی حج پر جا سکیں گے جو صحت اور انتظامی ضوابط پر پورے اتریں گے۔ صرف انہی امیدواروں کا انتخاب ہوگا جو لا علاج امراض سے پاک ہوں گے، جو کورونا وائرس سے پاک ہونے سے متعلق لیبارٹری ٹیسٹ سرٹیفکیٹ پیش کریں گے، جنہوں نے پہلے کبھی حج نہیں کیا ہوگا، جن کی عمریں 20 سے 50 کے درمیان ہوں گی، اور جو حج سے قبل اور حج کے بعد قرنطینہ کی پابندی کریں گے۔ وزارت حج کے اس اعلامیہ میں جو سب سے قابل ستائش بات ہے وہ یہ کہ اس مختصر حج کی تعداد میں 70% مقیم غیر ملکیوں کو فریضہ حج کی ادائیگی کا موقع دیا جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج جو غیر ملکی مملکت میں ہیں شاید وہ اگلے سال یہاں نہ ہوں، لہٰذا اس سال انہیں زندگی کے اس اہم فریضے کی ادائیگی کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ یہ بھی مملکت کا ایک قابل ستائش اقدام ہے۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں جناب مظفر الدین ابدالی کو سماعت فرمائیں۔ ایک غزل پیش خدمت ہے۔ غزل کا مطلع یوں ہوا ہے نقش پائے ناقے جانا کہاں تلک، ہے نقش پائے ناقے جانا کہاں تلک، ہے نقش پائے ناقے جانا کہاں تلک، چھانے گا قیس خاک بیاباں کہاں تلک، چھانے گا قیس خاک بیاباں کہاں تلک، ہے نقش پائے ناقے جانا کہاں تلک، چھانے گا قیس خاک بیاباں کہاں تلک، پابندیاں ہیں فکر پہ کیا دیر کیا حرم پھیلا ہوا ہے شہر میں زندہ کہاں تلک، ہے نقش پائے ناقے جانا کہاں تلک، پابندیاں ہیں فکر پہ کیا دیر کیا حرم پھیلا ہوا ہے شہر میں زندہ کہاں تلک، یہ شہر ہے کہ گاؤں ہے کیا جل رہا ہے اب، یہ شہر ہے کہ گاؤں ہے کیا جل رہا ہے اب، یہ شہر ہے کہ گاؤں ہے کیا جل رہا ہے اب، دیکھو تو ہو چکا ہے چراغاں کہاں تلک، دیکھو تو ہو چکا ہے چراغاں کہاں تلک، دیکھو تو ہو چکا ہے چراغاں کہاں تلک، سینے کے سارے داغ منور تو ہو چکے، سینے کے سارے داغ منور تو ہو چکے،
اب اور ہوگا چاک گریباں کہاں تلک، اب اور ہوگا چاک گریباں کہاں تلک، سینے کے سارے داغ منور تو ہو چکے، سینے کے سارے داغ منور تو ہو چکے، اب اور ہوگا چاک گریباں کہاں تلک، کوئی اسے بتائے کہ میں کب کا مٹ چکا، کوئی اسے بتائے، کوئی اسے بتائے کہ میں کب کا مٹ چکا، ڈھونڈے گا مجھ کو دشت میں طوفان کہاں تلک، ڈھونڈے گا مجھ کو دشت میں، ڈھونڈے گا مجھ کو دشت میں طوفان کہاں تلک، کوئی اسے بتائے کہ میں کب کا مٹ چکا، ڈھونڈے گا دشت میں مجھے طوفان کہاں تلک۔ اور غزل کا آخری شعر کہ ساری حدیں تو موت کی میں پار کر چکا، ساری حدیں تو موت کی میں پار کر چکا، میں پار کر چکا، اب اس کے آگے اور رگے جاں کہاں تلک، کہاں تلک، دیکھو تو ہو چکا ہے چراغاں کہاں تلک، دیکھو تو ہو چکا ہے چراغاں کہاں تلک۔